بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ قارعہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ قیامت کا یہ ایک نام ہے، دل دہلانے والی۔ کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ، تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسٹائل ہے، بہت پیارا اسلوب ہے۔ whenever قرآن trying to emphasize something، قرآن جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ غور سے سنیں تو قرآن پاک خود کوسچن کریٹ کرتا ہے۔ ایسا ہی اسلوب آپ کو ملتا ہے سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر قرآن خود ہی بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہی اسلوب قرآن نے یہاں اپنایا، وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے۔ ناؤ قرآن ڈیفائننگ واٹ از قارعہ، واٹ از ڈے آف ججمنٹ، قرآن خود بتاتا ہے۔ پہلے قرآن نے 2 آیتوں میں بتایا سینیریو کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ قرآن کہتا ہے اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ یہ پتنگے کی مثال کیوں دی گئی؟ پتنگا آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں چھوٹا سا کیڑے کی طرح، پرندے جیسا ہوتا ہے، چھوٹا سا مکھی کی طرح، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، there is no dimension، ٹکراتے ہیں گر رہے ہیں ٹکراتے ہیں گر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی جانا کدھر ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، پتنگوں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اتنا خوف ہوگا۔ اور وہ پہاڑ ماؤنٹینز رینجز ہے نا، ماؤنٹینز کی دنیا کی سب سے طاقتور چیز کہی جاتی ہے بڑے بڑے ماؤنٹین، مگر ماؤنٹین کا یہاں حال کیا ہوگا؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ قرآن کہتا ہے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے۔ مثال دی گئی دھمکی ہوئی اون کی طرح۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا رضائی والا رضائی بناتا ہے تو اون اڑتی ہے، روئی اڑتی ہے، فرمایا جیسے وہ اون اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑے ہوں گے۔ within 2 آیت قرآن ڈیفائن the scenario۔ سمجھنا بات کو، اتنے خطرناک سینیریو میں کیفیت کیا ہوگی، دل کیسا دہلا ہوا ہوگا، ڈر کتنا ہوگا۔ ایگزامپل دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی بلاسٹ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے، ہم میں سے کوئی بات کرنے جیسا ہوگا؟ اچھا اس سینیریو میں آپ سے کوئی حال کیا ہے، طبیعت کیسی، اچھا کاروبار بتاؤ، اچھا صبح سے شام تک کیا کیا، آپ کہیں گے بھائی ابھی تو ٹینشن اتنا بڑا دھماکہ ہوا میرا تو دل دہل گیا، زلزلہ آیا، تیرے کو حساب کتاب کی پڑی؟ قرآن کہتا ہے ایسا سینیریو ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بندے بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح ڈیورنگ دیٹ ایٹماسفیئر۔ اب قرآن کہتا ہے سوال جواب ہوں گے، اس ایٹماسفیئر میں میزان عمل لگایا جائے گا، اور اس ایٹماسفیئر میں کیا ہوگا؟ آگے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تولا جائے گا اعمال کو، اور جس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں ہوگا، چین میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، یہ ہاویہ کیا؟ اگین پھر کوسچن، وہاں فرمایا وما ادراک ما القارعہ، یا قرآن خود سوال کر رہا ہے وما ادراک ما ہی، یہ ماہیہ کیا ہے؟ قرآن ڈیفائن کر رہا ہے نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ یعنی پتہ یہ چلا خوف کا عالم، حساب کتاب، اور جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں، جس کی نیکیاں کم گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ اس طرح قرآن نے قیامت کو ڈیفائن کیا ہے، کبھی پڑھا ہم نے، کبھی ریئلائز کیا؟ ہم سب نے فیس کرنا ہے اس دن کو، اس کی تیاری۔ مثال دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کا انٹرویو آ جائے، کسی کی کوئی آڈٹ رپورٹ کی کال آ جائے، ہمیں جناب کوئی کہے کہ جناب بڑا مشکل دن آپ پر آنے والا ہے، آپ کو فلاں ملک میں جانا ہے اور وہاں بڑی لمبی لائنیں ہیں، ہم کہتے ہیں یار کوئی راستہ بتاؤ، کوئی سہولت بتاؤ، کوئی پروٹوکول، کوئی کسی طرح آسانی سے کام ہو جائے، سورس۔ Is anybody discuss about the day of judgment کہ یار اس دن کیا آسانی ہو سکتی ہے، اس دن گرمی سے کیسے بچوں گا، اس دن سورج سوا میل پر ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، اعمال بھی کھلیں گے، میری بچت کا راستہ کیا ہے؟ جی ہاں، احادیث میں بچت کے راستے بھی بیان کیے، آسانیوں کے گیٹ پاس بھی نبی پاک نے بیان کیے، مگر کوئی اس پر غور بھی تو کرے نا کہ وہ کیسے ہوگا۔ آؤ میں آج آپ کو قیامت کیسے طاری ہوگی اس کے کچھ مناظر، بڑی پیاری کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا، ظاہر ہے بہت ساری باتیں تھوڑے سے بیان میں نہیں ہو سکتی، مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہونے والی ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے بہار شریعت حصہ اول، اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جس ڈیٹیل میں احادیث کے ذریعے بیان کیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس دن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا، اس کو ضرور پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی سنائیں۔ میں اس کی کچھ جھلک آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت جب طاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اگرچہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء متفرق ہو گئے ہوں گے، چورا چورا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حشر صرف روح کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، روح اور جسم دونوں کا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف روحیں اٹھیں گی بلکہ جسم بھی پورے بن کر اٹھیں گے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بے لباس ننگے پاؤں اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی کی سواری پر 2 3 3 4 4 افراد ہوں گے، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا محشر کے میدان میں آئے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔
یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ کہ ملک شام کی سرزمین پر ہوگا. زمین کیسی ہموار ہوگی, کیسی پلین ہوگی کہ فرمایا رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بھی نظر آئے گا. اتنی ایکول سرفیس ہوگی قیامت کے دن. زمین مٹی کی نہیں, احادیث میں آتا ہے زمین تانبے کی ہوگی. آفتاب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے, ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. ڈے آف ججمنٹ 1 میل پر سورج ہوگا. اب فرمایا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اب لوگوں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ بھیجے. بتایا کتابوں میں لکھا کہ دماغ کھولتا ہوگا گرمی سے, پیاس کے مارے زبانیں باہر آ جائیں گی. اتنا پسینہ بہے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی پیٹھ تک. اور گناہگار تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اور اسی تکلیف میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کئی دن گزر جائیں گے. پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کچھ بھی ہو, ہمارا حساب تو شروع ہو. اور اب یہ آپس میں مشورہ کریں گے. کئی سال اس طرح گزر جائیں گے. اب مشورہ کریں گے کہاں جائیں, کس سے بات کریں. اب یہ اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم تو سب کے باپ ہے نا, ابو البشر ہیں, چلو آدم کے پاس چلتے ہیں. اہل محشر مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پہلے حضرت آدم کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں, دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے, مرتبہ نبوت سے اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں آپ کو سرفراز فرمایا. حضور آج کرم کیجئے, اس مصیبت سے نجات دلائیے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے. رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا. تم کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے حضور کس کے پاس جائیں, آپ تو بتائیں. وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ. یہ اہل محشر مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان کے فضائل بیان کریں گے. حضور آپ نوح علیہ السلام ہیں, طوفان نوح میں رب نے آپ کو کشتی عطا فرمائی, کئی معجزات سے نوازا. حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے. حضرت نوح کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے حضور آپ ہی بتا دیں کہاں جائیں. کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ. یہ سارا محشر حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا. وہ بھی کہیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے حضور کن کے پاس جائیں. حضرت ابراہیم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ. آخری نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہی آج تمہاری مدد کریں گے. انہی کے ہاتھ میں شفاعت رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جب یہ سارا محشر گھومتے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا, حضور کے دربار میں آئے گا, تو نبی پاک علیہ السلام مطمئن ہوں گے. وہ لوگ کہیں گے حضور ہماری مدد فرمائیے, ہم بڑے پریشان ہیں. میرے آقا نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری. سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, میں ہوں تمہارے لیے, آج میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا. اور پھر جب یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے. میں اس پورے واقعے کو یہاں روکتا ہوں. there is one very relevant question کہ یہ سارے لوگ جو ہیں سب نبیوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ اچھا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو حدیث میں ہے نا کیسا ہوگا, اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آخر میں شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے, تو ہم سارے بھی قیامت کے دن ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے. ہمیں تو حدیث کے ذریعے پتہ چل گیا, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور نبی کے پاس جانے کی. لیکن علماء کہتے ہیں ہوگا ایسا نہیں, ہمیں معلوم ضرور ہے, مگر محشر کے دن سب بھول جائیں گے, سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ہوگا. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا, بات بنی کہ نہیں بنی؟ خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ محشر میں تمام لوگوں کا یہ موومنٹ کرنا, کیونکہ ایمان والے بھی ہوں گے بے ایمان بھی ہوں گے, ان سب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آج کے دن میرے محبوب کی بات سنی جائے گی. شفاعت کا رتبہ انہیں عطا کیا گیا ہے, مقام محمود کے مرتبے پر انہیں فائز کیا گیا ہے. اب جب یہ سارے لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے, اللہ اکبر, ہمارے آقا اس دن بھی امت کو مایوس نہیں کریں گے, سجدہ فرمائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے التجا پیش کریں گے. سنو رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ موجود, یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اے محبوب اپنا سر اٹھائیے, آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی, مانگیے جو مانگیں گے دیا جائے گا, آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت مقبول ہے. اور اب نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. اب سنتے جائیے شفاعت کیسے ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ السلام شفاعت والے دن کیا کریں گے. اللہ اکبر. نبی پاک کے پاس پہلے تو ایک جھنڈا ہوگا. جنہوں نے حج کیا نا وہ ذرا میری بات جلدی سمجھیں گے. 30-35 لاکھ 25 لاکھ جب حج پہ لوگ ہوتے تھے تو پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے, رش کہتے ہیں کس کو ہے. 25-30 لاکھ میں اتنا رش. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیموں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں, بلون بڑے بڑے ہوتے ہیں. یار یہ یلو کلر کا بلون ہے نا, یہاں جنوب ایشیا والے ادھر ہی اپنا خیمہ ہوگا, کیونکہ جب کراؤڈ زیادہ ہو تو جھنڈا یا بلون اونچا لگانا پڑتا ہے. 25-30 لاکھ لوگوں میں یہ حال ہے, جب اربوں لوگ ہوں گے. آپ نے امیجن کیا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو ابھی دنیا میں لوگ ہیں نا, اور کب سے لوگ آ رہے ہیں, اور قیامت تک کتنے ہوں گے.
یہ سارے محشر کے میدان میں ہوں گے، مسلمان غیر مسلمان سارے. اٹ مینس اگر ہم امیجنیشن کر لیں کہ 50 ارب لوگ ہوں گے قیامت میں، 50 ارب کا کراؤڈ. اچھا اب نبی پاک کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ابھی تو 25-30 لاکھ میں عرفات میں جو کھو جاتا ہے وہ اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ سکتا. اب اربوں خربوں لوگوں میں میں اپنے آقا کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ سبحان اللہ. اب کیا خوبصورت انتظام کیا کہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے لواء الحمد عطا کیا جائے گا، مجھے ایک پرچم عطا کیا جائے گا. وہ پرچم کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا اس پرچم کی لمبائی کئی ہزار سال تک، اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اتنا لمبا وہ پرچم ہوگا. اچھا وہ پرچم نبی پاک فرماتے ہیں اے علی تم ہی وہ واحد پہلے شخص ہو جس کو میں پرچم ہاتھ میں عطا کروں گا. مولا علی کی شان دیکھو کہ آقا اپنا وہ پرچم مولا علی کے ہاتھ میں عطا کریں گے. اے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، اے میلاد کا جھنڈا لگانے والوں تمہیں مبارک ہو. قیامت کے دن بھی آقا کی پہچان وہ پرچم ہی ہوگا. دور سے نظر آئے گا کہ دیکھو وہ پرچم ہے اور میرے آقا وہاں ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب آگے چلیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اجازت دی گئی، ایک آفر کی گئی. حدیث کا خلاصہ ہے کہ یا تو شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے. آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت لے لی کیونکہ وہ زیادہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک نے امت کے بارے میں کس قدر خیال فرمایا. آقا کیا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے ٹھیلے اور پیڑ ہیں قیامت کے دن میں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا.